مورخین کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمانہ فترہ یعنی ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرے نبی کے مبعوث ہونے تک کی مدت کے بعد نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک رسالت کو پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق تھا۔ امت کو خیر و بھلائی کی تعلیم دی، اپنے رب کی عبادت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل، تمام انبیاء میں سب سے اشرف، مہربان نبی، متقیوں کے امام، حمد و ثنا کے علم کو اونچا کرنے والے، شفاعت کرنے والے، مقام محمود سے سرفراز، ساقی کوثر ہیں۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ، انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام ادیان سے بلند و بالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات، عقل کامل، اعلیٰ نسب، جمال و خوبصورتی میں ماں کامل، جو دو سخا کے شہنشاہ، شجاعت کے پیکر، حلم کے مجسمہ جیسی باکمال صفات سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع، پختگی عمل، استقلال و خشیت الہی جیسی بیش بہا نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فصیح و شگفتہ بیان، اخلاق و کردار کے اعلیٰ انسان اور تمام خوبیوں اور صاف کا مجموعہ بنایا تھا۔ اسی کے متعلق شاعر نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا، اور جہاں تک میرے علم میں ہے یہ پیدا بھی نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں موجود ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو درست کرتے، جوتے ٹھیک کرتے، اپنے آپ کو سنوارتے، اور جو اونٹ پانی لانے کے کام لایا جاتا اسے چارہ بھی خود ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جھاڑو دیتے، اونٹ کو باندھتے، غلام کے ساتھ کھانا کھاتے، یہاں تک کہ آٹا گوندنے میں اس کی مدد کرتے اور بازار سے سامان خرید کر خود لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر غمزدہ، فکر مند رہتے، جیسے کہ راحت و آرام کیا ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معرفت میری پونجی ہے، محبت میرا دستور ہے، اللہ کا ذکر میری آرزو ہے، رنج میرا دوست ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، اور رضا الہی میری غنیمت ہے، اور غربت میرا امتیاز ہے، زہد میری سنت ہے، یقین میری قوت ہے، سچائی میری شفیع ہے، طاعت میرا شرف ہے، جہاد میری عادت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری، سخاوت، شجاعت، شرم و حیا، شفقت، محبت، عدل، احسان، وقار، صبر، ہیبت، اعتماد اور دیگر اوصاف حمیدہ اس قدر ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، زندگی، بعثت، غزوات، اخلاق اور معجزات کے عنوانات پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ہر عنوان پر لکھا جائے تو کتابوں کے انبار لگ جائیں، اس لیے اپنی کتاب میں لکھنے سے قاصر ہوں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات
دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں دفن کیا گیا تھا۔